الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ والمستند خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، انتہا اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ڈاکٹر اقبال کا بہت ہی معروف شعر ہے، اور کل ہم نے جہاں پہ سلسلہ کلام توڑا تھا وہیں سے آج جوڑنے لگے ہیں۔ انہی آیتوں پر میں آیا تھا کہ وَفِدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے فدیہ دیا ایک عظیم ذبح کے بدلے میں، ابراہیم سے یہ بلا ٹالی۔ تو یہ خود قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ابراہیم کے لیے بہت ہی واضح بلا تھی۔ اب اس کو تھوڑا سا ریوائنڈ کیجئے، 5-6 آیتیں پیچھے چلیے تو پورا سیاق و سباق مل جائے گا اس آیت کا، کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے 14 سال بعد گئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ اس قابل ہوا اسماعیل کہ باپ کے ساتھ چل سکے، دوڑ سکے، تو باپ سویا اور صبح جاگ کر بیٹے کو کہتا ہے یا بنیہ، یا بنیہ، میری جان سے پیارے بیٹے، یا بنیہ انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری۔ اب اس کو اگر آپ محاورتاً ترجمہ کریں گے تو میں نے یہ دیکھا، اب بول تو کیا بولتا ہے، لیکن قرآن کے لفظوں کے ساتھ دیانت کریں گے تو فانظر، میں نے دیکھا، ماذا تری، تو نے کیا دیکھا۔ اب اس کا کانٹیکسٹ تبدیل ہو جائے گا۔ The closer you are to the words of Quran, they become so difficult to explain، اس لیے لوگ جو ہیں وہ اس کو محاورتاً ترجمہ کر دیتے ہیں۔ یا بنیہ انی اری فی المنام انی اذبحک، میری جان سے پیارے بیٹے، میں نے دیکھا ہے تجھے رات خواب میں سوتے ہوئے کہ میں تیری گردن کاٹ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میں نے یہ دیکھا، تو کیا دیکھتا ہے۔ اب here قرآن is creating an extreme emotional tension جو سمجھنے کے لائق ہے۔ کل کی تقریر یاد کیجئے، اگر مجھ سے مطالبہ کیا جائے کہ اپنے بچے کی گردن کاٹ دو تو یہ مطالبہ اور ہے، اگر خلیل اللہ سے یہ مطالبہ کیا جائے، you have to understand the stature of the man، مطلب یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں کل میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، we have shown him the essence of all that happens in the world، جتنے بھی جذبات دنیا میں پائے جاتے ہیں ان جذبات کی بنیاد کن چیزوں پر ہے وہ بھی دیکھ چکے ہیں ابراہیم۔ اور ایک نبی، ایک رسول، as compared to us he is super sensitive، مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جس نے حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے حقیقت کے میکدے میں بیٹھ کر رب سے جام وصال پیا ہو، اس کی سینسٹیوٹی کا عالم کیا ہوگا، اس کے ایموشنل
کس قدر ڈیپتھ ہوگی ایموشنز کی. اب اس بندے سے جو کہ خلیل بھی ہے, جو کہ رسول بھی ہے, جو تمام رسولوں کا باپ بھی ہے, اور امت سے مطالبہ ہے کہ اس کی اتباع کرو, مصطفیٰ سے مطالبہ ہے اس کی اتباع کرو, اور اس سے مطالبہ ہے بیٹے کو ذبح کرو. اب عام باپ اور بیٹے کا کیا رول ہے؟ فادر از دیئر ٹو پرووائڈ پروٹیکشن اینڈ دا سن از اے فیوچر سیکورٹی فار دا فادر. باپ کا کام ہے اپنے بچے کو کرنا, اور بچے کا کام ہے کہ اب باپ بوڑھا ہو گیا, اب یہ خود کما نہیں سکتا, اب یہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, تو میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اب یہ دونوں جو رولز ہیں they are just juxtaposed. You have to understand کہ جس نے حفاظت کرنی ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو, اور جس نے سیکیورٹی بننا ہے اس سے مطالبہ ہے کہ گردن کٹوا دو, اور بندہ ہے ابراہیم. All moral philosophy is being pushed to its limits. It has never been pushed like this. It will never be pushed like this. یہ پوری کائنات کا ایسا واقعہ ہے, جب ابراہیم علیہ السلام کے سٹیچر کو آپ دیکھتے ہو تو کسی کی بھی اخلاقی حدیں اللہ تعالیٰ نے اتنی پش نہیں کی ہیں. The moral philosophy is being challenged. Even the prophetic code, the constitution, even the millat ابراہیمی is being challenged. کیونکہ جو شریعت لے کر آئے ہیں ابراہیم, اس میں معصوم کا قتل گناہ کبیرہ ہے. اسلام جو کہ ملت ابراہیمی پر چلتا ہے, اس میں آپ عین جنگ کے دوران ہیں, آپ کے سامنے دشمن کا بچہ آگے ہے اور آپ سے لڑتا ہے, تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ You are going to disarm him but not harm him. دشمن کے بچے کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اسلام کی وار موریلٹی کا کوڈ ہے. اب ایک اپنا بچہ ہے, دوسرا معصوم ہے, تیسرا نبی ہے. عصمت در عصمت ہے, معصوم در معصوم ہے. اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس سے پوچھو کوئی گناہ نہیں کیا اسماعیل نے. There is no moral rationale that can make somebody commit this heinous crime. کوئی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی, لیکن خلت کا تقاضا ہے, مقام کا تقاضا ہے, انی اذبحو کا, تجھے ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا ترا, میں نے یہ دیکھا, تو نے کیا دیکھا. یہ جملہ 55 منٹ بعد سمجھ آئے گا, ابھی آگے چلیے. میں یہ دیکھتا ہوں, تو کیا دیکھتا ہے؟ قال یا آبت افعل ما تؤمر. قال, اسماعیل نے کہا, یا آبت, میری جان سے پیارے باپ. باپ جان مانگ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میری جان سے پیارے باپ, یا آبت افعل, مجھ سے مت پوچھئے, افعل, کر دیجئے, ما تؤمر, جو آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ دیکھیں گے اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی صابروں میں سے ہوں گا. Why the mention of صابرین؟ جواب تو یہ بنتا تھا کہ میں صبر کروں گا, لیکن جواب کیا دیا ہے؟ Now you have to understand, انشاءاللہ من الصابرین, کہ جو صبر کرنے والے ہیں آپ مجھے بھی ان کے درمیان پائیں گے. فلما اسلما, باپ اور بیٹا مسلم ہو گئے, اسی سے لفظ اسلام نکلتا ہے. دونوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں, رب کے حکم کے آگے اطاعت میں چلے گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, لیکن اطاعت کے باوجود ابراہیم کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ یہ کام کرے. تو تلّہ, جب کوئی چیز آپ رکھتے ہو, ایک چیز آپ بادل ناخواستہ رکھتے ہو, آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے, there is an emotional war going inside you, you don't want to do it, لیکن مطالبہ آیا ہے عرش سے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور ماتھے کے بل رکھا. Because why?
because he cannot see himself doing it. برداشت نہیں ہوتا ابراہیم جیسے باپ سے کہ اپنے بیٹے کو منہ دیکھتے ہوئے اس کی گردن کے اوپر چھری چلائے. تو تلّہ للجبین، تو دل کڑا کر کے، دل سخت کر کے، اپنی ایموشنل وار کو ایک سائیڈ پر کر کے بہت زبردستی اس کو ماتھے کے بل بچے کو زمین پر لٹا دیا. لیکن ابھی بھی بچے کی گردن نظر آتی ہے تو آنکھوں پر پٹی باندھ دی. مطلب یہ دو چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ what he must be going through. آپ اور میں امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا سینسٹیوٹی لیول ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا مورل کوڈ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو ان کا ریلیجس کوڈ ہے، it is much higher than you and me. ہمارا تو کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا. he is the only one among so many people in the world جس کو پوری دنیا کے لیے امام الناس بنایا گیا. ابت اللہ للجبین، ماتھے کے پل گرا دیا. نادینہ ان یا ابراہیم، اللہ لگتا ہے تڑپ کے اللہ نے کہا ہے. نادینہ، ہم نے زور سے ندا دی، ہم نے اونچی آواز سے کہا این یا ابراہیم، ابراہیم بس کر دے. Why would God do that? It's a sensible question we must ask. اللہ نے ہی کہا ہے بچہ قربان کرو، اب خود ہی صدا دے رہے نادینہ این یا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا کذالک نجزی المحسنین، تو نے اپنا خواب پورا کر دیا. ہمیں تیرے بچے کی جان نہیں چاہیے. Why? Because خلیل ہے، یار ہے. یار کا نقصان اپنے نقصان سے زیادہ لگتا ہے. یہ اصول ہے دوستی کا. ہم نے ایک جو خدا کا تصور اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے, we have a very unemotional God. It is not like that. If you look at Quran, تو اللہ کہتا ہے ان الذین یعظون اللہ ورسولہ, وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں, ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو, اور اپنا نام پہلے لیا, رسول کا نام بعد میں, یعنی اے محمد جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں یہ تکلیف ہمیں پہلے ہوتی ہے, تمہیں بعد میں ہوتی ہے. تو پروردگار جو محرم راز ہے, جو دلوں کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ ابراہیم کبھی کسی ٹیسٹ سے پیچھے نہیں ہٹا. آج بھی اس کے سارے مورل کوڈ میں نے چیلنج کر دیے, اس کے ساری ریشنل چیلنج کر دی, اینڈ دس از دا بگیسٹ تھنگ گاڈ ہیز ایور آسکڈ ہم. لیکن دل تو دل ہے نا, وہ تو علیم بذات الصدور ہے, وہ خود دلوں کے اندر رہتا ہے. تو وہ دل سے دیکھ رہا ہے یہ کر تو گزرے گا, لیکن اس کر گزرنے میں اس پر کیا گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ وہیں روک رہا ہے, رک جا رک جا. نادینہ این یا ابراہیم, ہم نے آواز دی ابراہیم بس, قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنا خواب پورا کر دیا. ان ھذا لہو البلاء المبین, اس کے لیے, ابراہیم کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی, بہت واضح آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے اس کا فدیہ ایک اور بہت بڑی ذبح کے ساتھ دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور اس کو چھوڑ دیا بعد میں آنے والوں کے لیے. سلام علی ابراہیم, اللہ کہہ رہا ہے سلام ہو ابراہیم تیرے پر, تو نے ہمت کی, ایسے مطالبے پر بھی تو پیچھے نہیں ہٹا. کذالک نجزی المحسنین, اور ہم جو محسن ہوتے ہیں ان کو ایسی ہی جزا دیتے. اب یہاں پر بہت سے سوالات ہیں, اور پھر ایک حدیث میں نے پڑھی, اس کا ترجمہ کر دوں, پھر اپنے موضوع کو چھیڑ دیتا ہوں. حدیث میں نے پڑھی, ترمذی نے روایت کی ہے, البانی نے روایت کی ہے, آپ کو بہت کتابوں میں ملے گی, کہ آپ نے فرمایا حسین منی, حسین مجھ سے ہے, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینًا, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. تو اب جسٹ پاز ہیئر فار اے وائل. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت زیادہ ذوق میں لیتے ہیں, تحقیق میں نہیں لیتے.
حسین منی, حسین مجھ سے ہے. باپ جو ہے وہ شرط ہے, بیٹا جو ہے وہ مشروط ہے. رسول نہ ہوتے فاطمہ نہ ہوتی, فاطمہ نہ ہوتی حسین نہ ہوتے. سمپل, اٹس لاجیکل فلو. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, مگر میں بھی حسین سے ہوں. چھوڑیے ذوق کو, چھوڑیے عشق کو. لیٹس گو ٹوٹلی ڈرائی آن دیٹ. لیٹس ویلیڈیٹ دا ورڈز آف دا پروفٹ. اگر حسین نہ ہوتے تو مصطفیٰ دنیا میں نہ ہوتے. یہ ہے نا پھنسنے والی بات, اس پر تو کوئی کلام نہیں کرتا. میں نے 3-4 دفعہ علماء سے کہا کہ اس پر کلام کیجیے, کہتے ہیں بھائی معافی دے دو. بھائی حضور کے لفظ ہیں, حضور نے کہا ہے کہ میں محبتاً حسین کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. حضور از اے ویری میٹر آف فیکٹ پرسن. وہ پروردگار کا آخری نبی ہے, تو وہ کہہ رہا ہے حسین منی, حسین مجھ سے ہے, سب کو سمجھ آتا ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, اس کا جواب دیجئے, میں حسین سے. اگر رسول نہ ہوتا, حسین نہ ہوتا, اللہ رسول کہتے ہیں تم یہ نہیں سمجھتے اگر حسین نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا. اب موضوع اٹھا نا, یہ سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم 35 منٹ تک اپنی لاشوں کے اندر عیسیٰ کی طرح نئی روح نہیں پھونکیں گے اور ایک خشکے کا سفر طے نہیں کریں گے. The theory of time and space. If you don't understand it, you don't understand Zeb Nazim. You don't understand what Iqbal is saying. ہر کوئی اس کو تبرکاً, محبتاً, عقیدتاً مانتا ہے کہ اسماعیل کی جگہ حسین نے قربانی دی کربلا میں. اقبال نے بھی لکھا ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں how is that even possible? Unless you don't understand what time is, you will never understand it. So I will switch to English for like 20-30 minutes because I'm اس معاملے میں میں ذرا انگریزی میں ذرا بہتر ہوں, اور وہ عربی کی اصطلاحات اتنی مشکل ہیں کہ وہ سوائے حامد بھائی کے اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. What is time? What is the nature of time? We experience it all the time. It is something that confuses us because of its clarity. بعض اوقات چیزیں ہمیں کنفیوز کرتی ہیں because they are too difficult, and sometimes they confuse us because they are too simple. یہ بھی انسان کا المیہ ہے کہ کلیئرٹی بھی کنفیوژن کا باعث بن جاتی ہے. So what is time? This concept has intrigued everybody. Philosophers, religious scholars, physicists, scientists, social scientists, everybody is intrigued. What is time? It is the deep roots in our tradition in both physics and metaphysics. Nowadays we have absolutized time. Time is the master of everything. And we have this infatuation with speed. یہ ہمارا جدید زندگی کا المیہ ہے. ہم ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو سپیڈ کے لیے. Everything is about speed. I have to do everything in time. This fascination leaves me no space to even have time for time. What is time? What does the science say? Well, it's a very lame definition. Okay. Time is what we measure by clocks. So if there were no clocks, there would be no time. Well, literally it doesn't make any sense. Our problem is that our fascination with doing everything time, we have dislocated and alienated ourselves so much from time that without that mechanical clock, I cannot even understand time. We use this term linear time. This is another human miserable condition that we create analogies to understand a concept, and then we get trapped in the analogy. We have done it over and over and over again. We are not that wise as we think we are. We wanted to explain time. Okay, we use the analogy of a line with its division into the past and the present and the future. Well, the fact is, time is time, line is line. You are just using
an analogy. And now you cannot think about time in any other way. So we have this linear time where the past is dislocated from the present and present is dislocated from the future. It's an irreversible flow. Like you're standing on a bridge and there's a water flowing and the water that has gone is gone. It's irreversible. Well, the classical thought was not like that. Greeks never thought in terms of sequences. They were more interested in essences. They were more interested in talking about things that do not change. We are the sons and daughters of change. So today, if you really want to understand what time is at a spiritual level, you have to go to people like Fakhruddin Iraqi, Muhyiddin Ibn al-Arabi, Mullah Sadra, because they present a different kind of time for you, not the linear time that you are stuck with, that there is no reverse possible. I cannot go into the past, I can only go into the future, I'm just heading this way, I cannot head that way. This is a very, very scientific thought, this is a modern thought, but not in a classical sense. For people like Ibn al-Arabi and Fakhruddin Iraqi and even Mullah Sadra, it was not important to understand what time is. It was important to understand what lies behind time. I mean, their whole quest was to live temporally, but at the same time, be in the eternal now. I hope it's not that dry so far. What can I do? I mean, like, बड़े शाह साहब ने कहा है लेकिन रुकूंगा नहीं. We have to get through it. So, you know, Fakhruddin Iraqi talked about uneven time. It was a very strange concept for the people. Today we can understand it because of quantum mechanics, quantum physics, not before this. Fakhruddin Iraqi writes 1000 years back that the time is not something that is attached to us from the outside. It is our inherent quality. Just imagine, 1000 years back, this guy is writing that. Because philosophically, there were just two questions when it comes to time. Either time is subjective, which has no reality of its own and dependent upon me, or time is objective and I have no participation in time. It's just like a stream is flowing and I will step in when I'm born and I will step out when I die. This is our concept. Not according to Fakhruddin Iraqi. Fakhruddin Iraqi says that the time is an extremely subjective thing and it is dependent on the fullness of being. So a thing that is more full in being will have no time. Wow, subhanallah. From where he adopts this idea, for me it was very important to have that link. Well, Aristotle had said that 2400 years back, that the time is only applicable to things which have parts. Because, you know, in Greeks, they always define time as the measure of motion. Harkat. This concept was used by Muslim philosophers a lot. Mullah Sadra, Harkat-e-Johariya mein बहुत बड़ी बहस की है उन्होंने इसके ऊपर. I'm not going to get into that. Don't worry. So, if time is a measure of change, of measure of movement, so now the question is, according to Aristotle, if a thing has parts, it can change. A thing, he writes that a thing which is not divisible, there is no time for it. So according to him, when we are talking about you and me, the temporal beings, our time is this revolution of sun and the earth. But if we are talking about some beings which are not material, like angels, like God, we have to make a radical adjustment. And why we need that, I will prove it through Einstein. So whenever I say something, you can grab me by a collar and I will prove it rationally as well. So the problem was, because, you know, Muslims
they were talking about time in terms of al-madda wal-ma'ad. There is a beginning and there is an end. Taqaddum and ta'akhur. Some things happen before and something happen afterwards. Muslim philosophers were not unaware. They were not like some hippies who have had hash and now they are talking about things that do not exist. They agreed. But their preoccupation was that this is my subjective experience of time. Do I have to apply it to every being in the world? If the time is this 24 hours day for me, if there is another being, तो क्या उसके लिए भी वो दिन 24 घंटे का ही होगा? Because the time is not something that is imposed upon me according to classical thought. It is something that I am creating all the time. So Ibn al-Arabi had this. So the Greeks now they were defining it in terms of motion, that the time is a measure of motion, of a harkat. When one thing goes from here to there, so that distance that it has traversed, the time measures that. But not for somebody like Mullah Sadra. Mullah Sadra follows Ibn al-Arabi. According to Ibn al-Arabi, the manyness of this world dissolves in the unity. And God is the source of everything. And he uses the Quranic ayat so beautifully. And I think if we can only understand this concept of Ibn al-Arabi, we will understand what time is and what space is. So he says, God says, Allahu nuru samawati wal ard. God is the light of heavens and earth. So according to Ibn al-Arabi, if God is the light of heaven and earth, and it is the light that we see and the light through which we see, you have to understand, Shaykh al-Akbar is amazing here. Well, he says that whatever colors you see, whatever accidental attributes you see, when you go to the divine time, they will all merge into one. Allahu nuru samawati wal ard. And then Ibn al-Arabi debates, there are two kinds of things in this world. Al-mutaghiyat was sawabit. Things that change and things that remain constant. But look at me. I am the living example of that. I was young, I was a child, I was young, now I am becoming old. I am sad at times, I am happy at times, I am excited, I am bored. So these are all variations, these are all changes in me. But this Sayyid Uzair, the I doesn't change. So there is a constant that makes me continue my existence. And then there are changes that I have to encounter. So if you look around in this world, you will see things that do not change, and then you will see things that do change. Like here we are in this space in Astonis, the walls are not changing. Well, the position of people are changing. Their expression are changing. Some are like, what boredom? And some are like, oh man, it's fascinating. So now, according to Ibn al-Arabi, because there are two kinds of things in this world, the constant and the changing, three relationships develop. The relationship of a constant with constant, the relationship of a changing with the changing, and a relationship of the constant with the changing. The relationship that is between two constants, Ibn al-Arabi called it sarmad, according to time. The relationship between the constant and the changing is dahar. And the relationship between the changing and the changing is zaman. So these are three levels in Akbarian theory about times. So, Allahu nuru samawati wal ard. How will we translate it if Ibn al-Arabi was to translate it and he knew English and he would just sit in Hastonis? He would say something like that God is the constant light of the constantly changing world. And I think Ibn al-Arabi will be happy with me as well. He is the constant light. He is the source of whatever happens here. According to Ibn al-Arabi, whatever happens in this space is just interplay of divine names with each other. For me, there is past. For me, there is future. For God, the time is. It is not was. It is not shall. It is the divine moment. It's an ontological moment. Because there is no possibility of any change in the knowledge of God. So all the changes, all the possibilities that are going to outplay in this space and in time, God knows them already.
اس کا سرمد کا لمحہ کبھی گزرتا ہی نہیں. And from here Ibn al-Arabi develops his masterpiece. یہ استاد بیٹھے ہیں, خلق جدید. What a beautiful philosophy he has developed. According to him, the whole universe dies after every breath. After every moment, everybody perishes, and then again the breath of merciful breathes a new life. So we are in a constant phase of dying and coming back. Dying, and when God inhales, we all die. When He exhales, we all start living. This is Khalqun Jadeed, the renewed creation. Why I'm talking about it? Because without it, you cannot understand Mullah Sadra, the statement I'm going to make. So if we are so dependent upon God that every next morning, every next moment, we have to be created again. This is Khalqun Jadeed, the renewed creation. So Mullah Sadra says that time is not the measure of motion. It is a measure of physicality, of renewed creation. And Ibn Arabi goes on to say that the time that you are living in, it has no reality apart from you. It is totally in your control. And he gives a very simple analogy. He says, when you are sad, time doesn't pass. And when you are happy, it just flies away. If time had an objective reality, apart from you, this Zaman, if it had an objective reality, it would pass anyways. No, you can stretch the time and you can shorten the time. If you only understand what do you mean by being Ibn al-Waqt, the son and daughter of time. So this is the phrase that he coins, a new phrase. Ibn al-Waqt is somebody who wants to travel up these layers of time. Not just, he's not content, or she is not content with living in Zaman. It wants to taste Dahr. It wants to taste eternity. It wants to. So for Ibn al-Arabi, the time, Islamic theory of time is, a balance between the dynamic concept of time and timelessness. So you are living in time and you are chasing timelessness. You dono nashe milne chahiye. If you are always in time, you will become boring. If you are always timeless, well, you become an angel. He says, no, it's a balance. So from where he is drawing all that? I was very concerned that Shaykhul Akbar never goes out of the scope of Quran. So where does Quran hints? There is a possibility for me to be living here and at the same time talking to angels in Dahr. So I will just present to you two ayat. One is about if I go up there, and one I can find my Dahr even right here. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سورہ انسان کی پہلی 3 آیتیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر. کیا نہیں گزرا انسان پر ایک لمحہ دہر میں؟ حل عطا علی الانسان، کیا نہیں گزرا انسان پر حین من الدہر، دہر میں سے ایک سیکنڈ. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ کوئی ایسی چیز نہ تھا جس کا ذکر کیا جائے. What is God trying to say? کیا دہر میں، اور دہر کیا ہے؟ It is a relationship of a constant with the changing. جو قرآن کہتا ہے کہ تم فرشتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہو، ان کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. قیامت کا ایک دن تمہاری عقل کے 70,000 سالوں کے برابر ہے. اس کو دہر کہتے ہیں. And we will understand what does it mean according to physics. ابھی پہلے اس کو میں مکمل کر لوں. سو اللہ فرما رہا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج.
انسان کیا تجھے یاد نہیں کہ تیرے پر ایک لمحہ دہر میں وہ گزرا ہے کہ تو نہ تھا اور پھر ہم نے تجھے نطفوں سے پیدا کیا. تو ہاتھ جوڑ کر عرض ہے اگر نہ تھا تو لمحہ کس پر گزر رہا تھا؟ دیکھیے نا قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر اگر مذکور نہ تھا تو وہ لمحہ کس پر گزر رہا تھا. تو پروردگار کہے گا دیکھو میں دہر کی بات کر رہا ہوں, زمان کی بات نہیں کر رہا. So there is a possibility of you being in two places at the same time according to time. اور دوسرا ہر کوئی پڑھتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ایک رات 1000 راتوں سے طویل ہے. This is happening here. The problem is we are stuck with the analogy of line. We don't even want to endorse it. اللہ واضح طور پر روز نمازوں میں مسلمان پڑھتے ہیں خیرٌ من الف شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ خیر ہے. خیر کا لفظ سنتا ہی ہمیں ثواب آ جاتا ہے. Not at all. It's a being. If you will get to Qadr, you will understand that you can do in that one night which you can do in 1000 months. And why? Because we are stretching time. The amazing thing about all this discussion is that when science was talking about time, they used the analogy of light. What is the speed of time according to physicists? The speed of light is the speed of time, 300,000 kilometers per second. If you can travel at a speed of 300,000 kilometers per second, there will be no time for you. You'll go eternal. So they had this experiment where they put one clock they had these two clocks and they configured them to hundreds and thousands of digits, and then they put one clock in a MiG-21 and it would orbit the universe, and one clock was in Philadelphia. So the clock that was in the aircraft that was orbiting at a very high speed, about 21,000 kilometers per hour, the clock was ticking slow. Why? Because time has speed according to science. And if somebody is able to travel at that speed, the higher speed you attain. Now go back to Aristotle, what he was saying. Go back to Fakhruddin Iraqi, what was he saying? That there is uneven time. Time is subjective. There is only one objective time, which is Sarmad, which is God's time. اس سے پہلے جتنا جتنا آپ مادے سے آزاد ہوتے جاؤ گے, جتنا جتنا تجرید میں جاتے جاؤ گے, ٹائم آپ کے لیے اتنا اتنا پھیلتا جائے گا. جتنا وہ حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم قرآن کی بات کرتے ہو, میں تو گھوڑے کی ایک رکاب سے دوسری رکاب میں پیر ڈالتا ہوں تو قرآن ختم کر لیتا ہوں. اینڈ وی ٹیک اٹ لائک ہو, نو اٹ از ناٹ ہو. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ٹائم اینڈ اسپیس. واٹ از ٹائم اینڈ اسپیس؟ وی ہیڈ دس in classical physics, we have this heliocentrism where space was a fixed container and time was a measure of change. You're all, this is the classical physics. You are all sitting here, so this space is fixed. Now Kausar bhai is sitting here and then I see again and he is sitting there. So the things are spread in two ways in this universe. They are here and there, and they are before and after. And the space doesn't change, it's a constant. So it's a kind of a container where we are like billiard balls which are colliding and the arrangement is changing. So if Kausar bhai was here and now he is here, I'm going to question what happened that he traversed there. So that question, what happened, is time. But this was all to change with the special theory of relativity of Einstein, where he showed that time and space are not two things, they are the aspect of the same reality. How we move through space changes how we move through time. And according to Einstein, there was no fixed space, there was no fixed time, because the light, which was the measure of time, it was also bending under gravity. So even the time was curving. There was a shift in time. It was slowing down, it was going faster.
So according to Einstein, there is no fixed frame of reference in this universe. It depends on the subject. آپ کس لیول آف بینگ پر ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا. اینڈ دین ود دا کوانٹم میکینکس وی ہیو دیز 3 نیو تھیوریز: دا ڈاٹر یونیورسز, دا ببل یونیورسز اینڈ دا ملٹیورس, دا پیرلل یونیورس. What are the daughter universes? I do something and it creates an impact. What if I'm able to go back and do something else? Another universe will be created. This is the parallel universe theory. This is the daughter universe theory. I mean, thanks to Hollywood, they have made it also clear for every one of us. There is a hero and he finds this time machine and he goes back and he changes past, and whatever happens in past changes today. You've seen all those movies. There are franchises over franchises about time machine. And this is not just, it's not a philosophical hubris. It's a theory. That the choices of my decisions will create different types of universes. And this is what Ibn Arabi was saying, that all manyness will dissolve into oneness if you were to give yourself a margin that there is a zaman, I am in zaman, but I have this ability to at least go to Dahar. And what is Miraj? For those people, their 1 minute, probably, if they will spend 1 minute, it will be probably a 1 year for me. So, for them, it's like in parallel universes, if you look at it from the God's point of view, the present, future, and your past is like 3 streams. And God is watching all of them. And God is watching all of them simultaneously. And anybody who is in Dahar will also lose that division. What is the evidence? دلیل تو خود قرآن دیتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اس پر 100 سے اوپر تفسیریں ہیں اس آیت کے اوپر, ایک بھی صحیح نہیں ہے. کہ جب اللہ نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا, فرشتوں نے کہا کہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا. So according to some scholars, they were predicting. No, they were not predicting. They are Dhari. They were looking. They were witnessing it. They knew this is going to happen. This is the choices. اس وقت انہوں نے جب اللہ کو اعتراض کیا, اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی عالم ما لا تعلمون. I am the God of multiverse. I will make people who will be able to come back and create daughter universes. So حسین اور اسماعیل ملٹی ورس میں دونوں کٹھے کھڑے ہیں. They are standing face to face. اسماعیل کے گلے پر چھری چل رہی ہے, ابراہیم کا دل ٹوٹ رہا ہے, and God feels every pain that we feel and every pleasure that we feel. Make no mistake about it. آپ وسیلہ ہو خدا کی فیلنگز کا. He feels everything through us. نبیوں کے ساتھ اس کا بہت زیادہ, کیونکہ وہ دہری ہیں اور وہ روحانی طور پر بہت بلند ہیں, بہت فیل کرتا ہے. میری بھی ہر پین میرا رب محسوس کرتا ہے. اور جب دل ٹوٹتا ہے ابراہیم کا تو اب خلیل ہے تو کہتے ہیں رک جا, no, let's create another daughter universe. The choice was yours. You have taken the choice, but your heart is breaking. Now I need somebody جو فدیناہ بذبح عظیم. ایک باپ چاہیے جو بیٹے کی قربانی دے اور اس کا دل اس طرح نہ ٹوٹے جس طرح ابراہیم کا ٹوٹا ہے. کیپیسٹی کی بات ہے. ابھی یہ شعر پڑھ رہے تھے نا, خلیل اعظم, یہ خلیل اعظم کا کانسیپٹ ہے کہ خلیل سے نہیں ہو رہا, کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں ہو رہا. اللہ نے کہا نادینہ این یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. روک دے, پوز اٹ. ہے کوئی اور جو بیٹا قربان کرے اور دل میں یہ ایموشنل پرابلم بھی نہ ہو؟ تو اس وقت اٹھا ہوگا محمد عربی اور پیش کیا ہوگا حسین کو, اور حسین نے کہا میری گردن حاضر ہے, میرے ساتھ 72 اور کی گردن بھی حاضر ہے. رسول نے فرمایا حسین منی, حسین مجھ سے ہے.
اگر میں نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی، حسین نہ ہوتا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں بھی حسین میں سے ہوں، حسین ہاں نہ کرتا اسماعیل کے گردن پہ چھری چل جاتی، اسماعیل کی گردن پہ چھری چل جاتی، میں نہ دنیا میں آتا۔ تو یہ 2 دن میں نے کہا تھا کہ میں نے بالکل ان ایموشنل رہنا ہے. I'm not going to go emotional. ابھی میں نے اس کا بہت کچھ چھوڑ دیا تھیوری آف ٹائم کا. سو ٹائم اینڈ اسپیس کا اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ویسے 1 to 1 کر لے مجھ سے. Tomorrow I'm going to start with our خانقاہی style of speech. I've never done it in any city. خانقاہی جو ترنگ ہے تقریر کی بالکل فرق ہے. It's altogether a different way of speaking. کیونکہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا، میں پڑھ رہا تھا، تو I also studied on my own these different modes of speaking. There is a scholarship mode and there is Sufic mode and then there is a خانقاہی mode. اس کی ترنگ اپنی ہے. تو کل آنسو بھی ہمارے ہوں گے، جذبات بھی ہمارے ہوں گے. We have gone through 2 dry sessions just to arrive at a point. تاکہ اقبال کا یہ شعر سمجھ آ جائے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. How was it even rationally possible for prophet to say کہ انا من الحسین؟ تو ٹائم اینڈ اسپیس میں کیونکہ دونوں مرج ہوتے ہیں، there is no time without space and there is no space without time. So اب مطلب وہ بھی، اب اگر کسی کو شوق ہے زیادہ تو وہ بھی یہ دیکھ لے کہ imagine a universe which has no space and only time. And then imagine a universe which has only time and no space. What do you mean by space? It's Cartesian coordinates, the length, depth and width. That is what we call space. So if there is no time and it's only length, width and depth, so there will be no change. If there will be no change, how would you even know this is length and this is depth? And now imagine a universe in which there is only time and there is no space. So what you will measure a change against? So they are both interdependent realities. There can be no time without space, there can be no space without time. And if they both are one, Allahu nuru samawati wal ard, تو پھر اللہ جس کو نور کہے گا تو اس کے اندر یہ ایبلٹی پائی جائے گی کہ he will be able to shuttle between the future and the past because he is living in eternal now. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. زیادہ ثقیل تو نہیں ہوا بھائی؟ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم تب لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت واحمنا علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات سكرات الموت. اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم اني اسالك شوقا الى لقائك ولذة النظر الى وجهك الكريم. وصلى الله تعالى على خير خلق نور ارشد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثقیل تھا ظاہر ہے.